بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے خطبات جمعہ میں بیان فرمودہ بعض تاریخی مقامات کا جغرافیائی تعارف۔ شہود آصف، استاد جامعہ احمدیہ گھانا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 27 دسمبر 2024 عیسوی میں 6 ہجری میں ہونے والے بعض سرایا کا ذکر فرمایا۔ خطبے میں مذکور مقامات کی مختصر تفصیل ذیل میں درج ہے۔ سریہ حسمہ، جمادی الاخر 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حسمہ کی طرف بھجوایا۔ حسمہ عرب کے شمال میں کنکروں اور ریت پر مشتمل سطح مرتفع اور پہاڑوں سے جڑا ایک ریتلا صحرا ہے۔ اس کی شمالی حد اشرات پہاڑ لبنان، مغربی حد حجاز کے پہاڑ اور جنوبی حد الرحا تبوک تک ہے۔ یہ مقام قدیم عرب قبائل اور نبطی تہذیب کا ابتدائی مسکن تھا۔ وادی الرم، وادی الیتم، وادی بطن الغول حسمہ کی اہم وادیوں میں شامل ہیں۔ یہاں جذام قبیلہ آباد تھا، اسی مناسبت سے اس کو حسمہ جذام بھی کہا جاتا ہے۔ جذام کے لوگ ایلہ سے لے کر ینبع تک پھیلے ہوئے تھے۔ مدینہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 800 کلومیٹر ہے۔ غالب امکان ہے کہ تبوک کے شمال مشرق میں قریب ہی حسمہ کے علاقے میں یہ سریہ پیش آیا ہو۔ حرۃ الرجلہ، کتب تاریخ کے مطابق حرۃ الرجلہ متعدد ناموں سے موسوم ہے، جس میں حرۃ التبوک اور حرۃ الرحا شامل ہیں۔ موجودہ نقشے کے مطابق العلا شہر اور تبوک کے درمیان موجودہ سیاہ پتھریلے علاقے کو حرۃ الرجلہ الرحا کہتے ہیں۔ الرجلہ کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس پتھریلے علاقے میں موجود چٹانوں اور چھوٹے ٹیلوں کی وجہ سے اس میں چلنا اور اس سے عبور کرنا مشکل ہے۔ قرا عروبہ، یہ مقام حرہ لیلہ میں واقع تھا۔ حرہ لیلہ کو موجودہ دور میں حرہ خیبر بھی کہتے ہیں۔ یہ خیبر کے اطراف میں موجود ہے۔ کچھ محقق اس کو حرۃ الرحا کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ سریہ وادی القرا، رجب 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کو وادی القرا بھجوایا۔ القرا ایک طویل وادی ہے جو مدینہ کے شمال میں العلا کے جنوب سے شروع ہو کر شام کی طرف تیمہ کی طرف جاتی تھی۔ العلا شہر اس وادی کا مرکزی مقام ہے۔ شامی تجارتی راستہ بھی اس سے گزرتا تھا۔ اس میں بہت سی بستیاں تھیں جن میں یہود قبائل اور دوسرے عرب قبائل آباد تھے۔ اسی وجہ سے اس کو وادی القرا یعنی بستیوں والی وادی کہا جاتا ہے۔ یہاں پانی اور سبزے کی کثرت تھی۔ العلا کا مدینہ سے فاصلہ تقریباً 350 کلومیٹر ہے۔ بنو فزارہ سے مقابلے کی غرض سے حضرت ابوبکر رضی اللہ کی قیادت میں بھی ایک سریہ کو یہاں بھجوایا گیا۔ سریہ فدق، شعبان 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فدق کی طرف بھجوایا۔ آج کل اس جگہ کو الحائط کہتے ہیں۔ مدینہ سے اس کا فاصلہ 216 کلومیٹر شمال میں ہے۔ خیبر سے یہ جگہ مشرق کی جانب ہے۔ جزف، مدینہ کے شمال میں مسجد نبوی سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ آج کل اس کو جرف الشرق کہتے ہیں۔ سریہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کے دوران اسلامی لشکر نے مدینہ سے نکل کر یہاں پڑاؤ ڈالا۔ دیگر مقامات سریہ بنو فزارہ الفضل 18 مئی 2024 اور دومت الجندل الفضل 28 ستمبر 2024 کا ذکر گزشتہ شماروں میں گزر چکا ہے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 1 فروری 2025 عیسوی، صفحہ نمبر 7، آواز محمد اظہار احمد راجہ۔